نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ کلما دخلت امت لعنت اختہا جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا سو ان کو دوزخ کا عذاب دو گنا دے قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سبھی کا دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں ہے عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورۃ اعراف آیت نمبر 38 آیت مبارکہ میں وضاحت اس طرح ہے کہ امت کی جمع ہے مراد وہ فرقے اور گروہ ہیں جو کفر شقاق اور شرک اور تکذیب میں ایک جیسے ہوں گے یعنی تم سے پہلے انسانوں اور جنوں میں جو گروہ تم جیسے یہاں آ چکے ہیں ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ یا ان میں شامل ہو جاؤ لعنت اختہا اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی اخت بہن کو کہتے ہیں ایک جماعت امت کو دوسری جماعت امت کی بہن با اعتبار دین یا گمراہی کے کہا گیا ہے یعنی دونوں ہی ایک غلط مذہب کے پیروکار یا گمراہ تھے یا جہنم کے ساتھی ہونے کے اعتبار سے ان کو ایک دوسری کی بہن قرار دیا گیا ہے ادارکو کے معنی ہے تدارکو جب ایک دوسرے کو ملیں گے اور باہم اکٹھے ہوں گے اخرى پچھلے سے یعنی اخرى پچھلے کو کہتے ہیں اس سے مراد بعد میں داخل ہونے والے اور اولا پہلے سے مراد ان سے پہلے داخل ہونے والے ہیں یا اخرى سے مراد اتباع پیروکار اور اولا سے متبوع لیڈر اور سردار مراد ہیں ان کا جرم چونکہ زیادہ شدید ہے کہ خود بھی راہ حق سے دور ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی کوشش کر کے اس سے دور رکھا اس لیے یہ اپنے پیروکاروں سے پہلے جہنم میں جائیں گے جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا جہنمی کہیں گے اے ہمارے رب ہم تو اپنے سرداروں اور بڑوں کے پیچھے لگے رہے بس انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے اور ان کو بڑی لعنت کر یعنی ایک دوسرے کو تانے دینے کوسنے اور ایک دوسرے پر الزام دھرنے سے کوئی فائدہ نہیں تم سبھی اپنی اپنی جگہ بڑے مجرم ہو اور تم سبھی دگنے عذاب کے مستحق ہو ان کا یہ مکالمہ سورۃ سبا کی آیت نمبر 31 اور 23 میں بھی بیان کیا گیا ہے وقالت اولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو عزیز ساتھیو اہل دوزخ کی اس باہمی تکرار کو قرآن مجید میں کئی بار بیان کیا گیا ہے مثلا سورۃ سبا کی آیت 31 اور 33 میں ارشاد ہوتا ہے کہ کاش تم دیکھ سکو اس موقع کو جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر باتیں بنا رہے ہوں گے جو لوگ دنیا میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بن کر رہے تھے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے وہ بڑے بننے والے ان کمزور بنائے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روک دیا تھا جب وہ تمہارے پاس آئی تھی نہیں بلکہ تم خود مجرم تھے مطلب یہ ہے کہ تم خود کب ہدایت کے طالب تھے اگر ہم نے تمہیں دنیا کے لالچ دے کر اپنا بندہ بنایا تو تم لالچی تھے جب ہی تو تمہارے دام میں جب ہی تو ہمارے دام میں گرفتار ہو اگر ہم نے تمہیں خریدا تو تم خود بکنے کے لیے تیار تھے جب ہی تو ہم خرید سکے
اگر ہم نے تمہیں مادہ پرستی اور دنیا پرستی اور قوم پرستی اور ایسی دوسری گمراہیوں بدعمالیوں میں مبتلا کیا تو تم خود خدا سے بیزار اور دنیا کے پرستار تھے، جب ہی تو تم نے خدا پرستی کی طرف بلانے والوں کو چھوڑ کر ہماری پکار پر لبیک کہا۔ اگر ہم نے تمہیں مذہبی قسم کے فریب دیے تو ان چیزوں کی مانگ تو تمہارے اندر موجود تھی جنہیں ہم پیش کرتے تھے اور تم لپک لپک کر لیتے تھے۔ تم خدا کے بجائے ایسے حاجت روا مانگتے تھے جو تم سے کسی اخلاقی قانون کی پابندی کا مطالبہ نہ کریں اور بس تمہارے کام بناتے رہیں۔ ہم نے وہ حاجت روا تمہیں گھڑ کر دے دیے۔ تم کو ایسے سفارشیوں کی تلاش تھی کہ تم خدا سے بے پرواہ ہو کر دنیا کے پیچھے لگے رہو اور بخشوانے کا ذمہ وہ لے لیں۔ ہم نے وہ سفارشی تصنیف کر کے تمہیں فراہم کر دیے۔ تم چاہتے تھے کہ خشک اور بے مزہ دینداری اور پرہیزگاری اور قربانی اور سائی اور عمل کے بجائے نجات کا کوئی اور راستہ بتایا جائے جس میں نفس کے لیے لذتیں ہی لذتیں ہوں اور خواہشات پر پابندی کوئی نہ ہو۔ ہم نے ایسے خوش نما مذہب تمہارے لیے ایجاد کر دیے۔ غرض یہ کہ ذمہ داری تنہا ہمارے ہی اوپر نہیں ہے، تم بھی برابر کے ذمہ دار۔ ہم اگر گمراہی فراہم کرنے والے تھے تو تم اس کے خریدار تھے۔ آیت مبارکہ میں وضاحت کی گئی ہے کہ دوزخ میں ایک دوسرے پر الزام تراشی ہو۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنة، اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکا کے اندر سے نہ چلا جائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس سے بعض نے اعمال، بعض نے ارواح اور بعض نے دعا مراد لی ہے، یعنی ان کے عملوں یا روحوں یا دعا کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی اعمال اور دعا قبول نہیں ہو سکتی اور روحیں واپس زمین میں لوٹا دی جاتی ہیں، جیسا کہ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ 364 اور 365 کی ایک حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تینوں ہی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ یہ تعلیق بالمحال ہے۔ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ممکن نہیں، اسی طرح اہل کفر کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ اونٹ کی مثال بیان فرمائی ہے اس لیے کہ اونٹ عربوں میں متعارف تھا اور جسمانی اعتبار سے ایک بڑا جانور تھا، اور سوئی کا ناکا سوراخ یہ اپنے باریک تنگ ہونے کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ ان دونوں کے ذکر کرنے میں اس تعلیق بالمحال کے مفہوم کا درجہ واضح کر دیا ہے۔ عزیز ساتھیو، تعلیق بالمحال کا مطلب ہے ایسی چیز کے ساتھ مشروط کر دینا جو ناممکن ہو، جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب کسی چیز کے وقوع کو اونٹ کے سوئی کے ناکے میں داخل ہونے کے ساتھ مشروط کر دینا تعلیق بالمحال ہے۔ یہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ فیصلے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مبارک مقدس اور محترم کتاب میں واضح کر دیے ہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، لیکن قرآن کی آیات پڑھنے کے بعد میرے خیال میں کسی قسم کا کوئی شک اور گمان باقی نہیں رہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کتنی سچی ہے اور کتنی طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں پھر دعا کرتی ہوں اہل فلسطین جو بیت المقدس کے باسی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے، اور جو لوگ اپنے تمام معاملات میں پریشان ہیں ہر سطح پر، اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کی پریشانیوں کو دور کرے۔ آمین یا رب آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب آمین۔